نظریے میں بیسیکلی قرآن میں نظریہ کیا دیا گیا ہے کہ یہ دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، دلوں میں ایمان پیدا کرے گا، یقین والا ایمان، برا نہ مانے اور کسی مغالطے میں نہ رہیں۔ میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے۔ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یہ عقیدہ ہمیں ورثے میں ماں باپ سے ملے۔ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے مراقبے کی، سیلف اسسمنٹ کی، اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا واقعی مجھے یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھنا ہے؟ ہم نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا حساب کے لیے، اور آخرت کی زندگی پر بھی ایمان ہے۔ کیا مجھے واقعی ہی یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ کلام اللہ اللہ کی کلام ہے؟ ٹٹولیں اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو آپ کو اس میں سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کیا آپ تردد نہ کرتے؟ آپ محنت نہ کرتے؟ آپ کوشش نہ کرتے؟ کیا آپ عربی زبان نہ سیکھتے؟ آپ نے دنیا کا کون سا فن نہیں سیکھا؟ کون سی ڈگری نہیں لی؟ آپ نے کیا انگریزی نہیں سیکھی؟ اس لیول کی انگریزی سیکھی ہے کہ آپ ترکی بترکی آج انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کمپیوٹر سائنسز میں کمال پیدا کر دی، آپ کے بچے نے کمپیوٹر سائنسز میں کمال پیدا کر دی۔ دنیا کا ہر فن سیکھا ہے، دنیا کا ہر علم سیکھا ہے، نہیں سیکھنے کا تردد کیا تو قرآن اور قرآن کی زبان سیکھنے کا تردد نہیں کیا، اس کی جستجو نہیں کی، اس کی لگن نہیں کی۔ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، آپ نے ایم فل کر لی، وہ ڈگریز لیں، وہ کورسز کیے، وہ فنون سیکھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نہیں سیکھی تو اللہ کا قرآن نہیں سیکھا، نہیں سیکھا ہم نے تو عربی نہیں سیکھی، قرآن کو مولوی کا محتاج کر کے رکھ دیا۔ مولوی کی وراثت ہم نے، قرآن کو ہم نے صرف قرآن خوانیوں کے لیے، بہن بیٹیوں کے رخصتی کے وقت، قراتوں کے لیے، محفل حسن قرات کے لیے، ان موقعوں کے لیے مخصوص کر کے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا کیا، قال اللہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں۔ انسان کو جس چیز کی جستجو ہوتی ہے، انسان کو جس چیز کی لگن ہوتی ہے، انسان کا جس چیز پہ فیتھ ہوتا ہے، آپ اپنی ڈگری لیتے ہیں، کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری لی ہے آپ نے، آپ سی ایس ایس کی تیاری کریں، آپ آئی ایس ایس بی کی تیاری کریں، آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ میں اس امتحان کو پاس کروں گا تو اس کرسی پہ جا کر بیٹھوں گا، اس مقام پر جا کر بیٹھوں گا، ایمان ہے آپ کا۔ کلام اللہ پر اگر آپ کا ایمان ہوتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کی کتاب ہے، ایمان نہیں ہے۔ مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، قرآن کی تعلیمات ہیں۔ پھر دوبارہ زندہ کرنے پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر، دوبارہ کی زندگی پر عقیدہ ہے، ایمان نہیں، کیونکہ ایمان خوف کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو اللہ کا خوف ہوتا، اگر ایمان موجود ہوتا تو آپ عربی سیکھتے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ مطالعہ کرتے قرآن کا، آپ تردد کرتے، آپ جستجو کرتے۔ ہیلپنگ بکس، سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے آپ ہیلپنگ بکس یوز کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں آپ ہیلپنگ بکس؟ کہ جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ میرے مائنڈ کے اندر کلیئر ہو جائے، ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں۔ بٹ واٹ اباؤٹ دا قرآن؟ کیا آپ نے قرآن کی کیز استعمال کی؟ آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا؟ قرآن کا مطالعہ کیا؟ قرآن کے لیے تردد کیا؟ آپ نے سی ایس ایس آئی ایس ایس بی کلیئر کرنے کے لیے انگریزی ضرور سیکھی، کمپیوٹر سائنسز پڑھنے کے لیے انگریزی ضرور سیکھی، اس کی بیسک گرامر آپ نے ضرور سیکھی،
کہ سمجھ آ جائے، ہاؤ نو ہونی چاہیے. اتنی ہاؤ نو کے لیے عربی سیکھنا بھی ضروری تھا. ایک بات. دوسری چیز، کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہارا عقیدہ تھا کہ کلام اللہ میری کتاب ہے، تو تم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا؟ میں چند دن پہلے بچوں کو پڑھا رہا تھا، بچوں سے میں نے پوچھا کتنے دن ہو چکے ہیں، ایمانداری سے میں نے کہا سچ سچ بتانا کتنے دن ہو چکے ہیں قرآن پڑھے ہوئے. ایک بچے نے کہا 6 مہینے ہو چکے ہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا، اور ایک بچے نے کہا مہینہ ہو چکا ہے میں نے قرآن نہیں پڑھا. تو اس بچے سے جو سوال ہوگا سو ہوگا، کیا ان کے ماں باپ کی رسپانسبلٹیز نہیں ہے؟ ان کے ماں باپ بچوں کو کالجز بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں، ان ماں باپ نے یہ کہا کہ بیٹا نماز پڑھ، قرآن کی یہ تعلیمات ہیں، کیا ان ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا؟ اس شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آل اولاد کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو اللہ قرآن کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. معاذ اللہ قرآن لاوارث ہے. تو پھر اللہ اگر یہ سوال کریں کہ تمہارا ایمان میری کتاب پر کتنا تھا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اور اگلا جو برننگ کوسچن ہے، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس نظام کا حصہ ہیں جہاں اس نظام کی بنیاد اور اینٹ سود پر رکھی گئی. اس بات کا ایمان ہے، اس بات پر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا ایمان ہے. کیا ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہیں؟ ہم اس نظام کا حصہ نہیں ہیں جس کی بنیاد سود پر رکھی گئی ہے؟ تو ایمان کہاں ہے ہمارا؟ اگر دوبارہ ایمان پیدا کرنا، ایمان اکیلا اقرار باللسان والا نہیں کہ صرف زبان سے اقرار نہیں، اقرار باللسان نہیں، وتصدیق بالقلب والا ایمان، یہ جگہ لا. اور تصدیق بالقلب والا ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں، ان کے پریکٹیکلز میں، اہل بیت ان کے علاوہ کہیں موجود. کریں محاسبہ، سوچئے اور ضرور